السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے 3 لفظوں کا فرق سمجھ لیجئے۔ میلاد کا مطلب برتھ یعنی پیدائش، یوم میلاد یعنی برتھ ڈے پیدائش کا دن، اور تاریخ میلاد یعنی برتھ ڈیٹ پیدائش کی تاریخ۔ یہ فرق سمجھنے کے بعد اب اصل بات سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اسلام دین کامل اور مکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ جب دین مکمل ہو چکا تو اب کسی نئی عبادت، نیا رسم یا کسی غیر ثابت طریقے کو دین میں شامل کرنے کی گنجائش نہیں۔ لہٰذا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں شریعت نے کیا بتایا ہے اور کیا نہیں بتایا۔ تو اب مسنون میلاد دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات اور تمام انبیاء اور رسولوں میں سب سے افضل علم عطا فرمایا۔ اگر پیدائش کی تاریخ شریعت میں کوئی دینی اہمیت رکھتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرور بیان فرماتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کی تاریخ نہیں بتائی بلکہ پیدائش کا دن بتایا، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں وسلام علیہ یوم ولد، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں والسلام علی یوم ولدت، یعنی دونوں جگہوں پر پیدائش کے دن کا ذکر ہے، مخصوص تاریخ کا ذکر نہیں۔ اگر پیدائش کی تاریخ شریعت میں کوئی دینی اہمیت رکھتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرور بیان فرماتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کی تاریخ نہیں بتائی بلکہ پیدائش کا دن بتایا۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن اور اس دن کا مسنون عمل جانیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا ذاک الیوم الذی ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے جس دن میری پیدائش ہوئی۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں پیدائش کا دن بھی بتا دیا اور اس دن کا عمل یعنی روزہ بھی بتا دیا۔ تو مسنون میلاد یہی ہے کہ پیدائش کے دن کو روزہ رکھا جائے۔ اب دوسری طرف دیکھیے، جس مخصوص تاریخ کو آج پیدائش کی تاریخ کے طور پر بیان کیا جاتا ہے وہ تاریخ یعنی 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول یا 8 ربیع الاول، یہ تاریخیں نہ قرآن میں بیان ہوئی نہ صحیح احادیث میں بیان ہوئی۔ شریعت نے پیدائش کے دن کا ذکر کیا لیکن تاریخ کا ذکر نہیں کیا۔ بعد کے دور میں ماہرین فلکیات نے ایک فائدے کے لیے حساب کے ذریعے ایک ضمنی تاریخ قائم کی۔ بعض ماہرین نے 12 تاریخ کو پیدائش کی تاریخ مقرر کیا، بعض نے 8 کو مقرر کیا، بعض نے 2 کو مقرر کیا، یعنی اس میں بہت اختلاف ہے کہ کس سال پیدائش ہوئی، کس مہینہ اور کس تاریخ کو پیدا ہوئی۔ اس اختلاف کی تفصیل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان ہوگی۔ اب اس ضمنی تاریخ کو لے کر اسے یقینی پیدائش کی تاریخ قرار دینا، پھر اس تاریخ کو دینی طور پر خاص کرنا، پھر اس میں مخصوص عبادتیں مقرر کرنا اور اس سے آگے بڑھ کر عورتوں کے اختلاط جیسے غیر شرعی کام شامل کرنا، یہ سب شریعت سے ثابت نہیں۔ غیر متعین کو متعین کرنا یعنی تاریخ شریعت میں متعین نہیں، اس کو متعین کرنا، غیر ثابت کو دین سمجھنا اور پھر اس پر عبادتیں قائم کرنا، یہی بدعت کا راستہ ہے۔ اور یہ طریقہ عیسائیوں سے بھی مشابہت رکھتا ہے۔ ان میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے تقریباً 300 سال بعد برتھ ڈے کے نام پر ایک مخصوص برتھ ڈیٹ کو مذہبی تہوار کرسمس ڈے کے نام سے بنا دیا گیا۔ یہ ایک ایسا دھوکہ ہے کہ برتھ ڈے کہا جاتا یعنی پیدائش کا دن کہا جاتا، لیکن حقیقت میں ایک مخصوص ڈیٹ یعنی 25 دسمبر کو ایک دینی حیثیت دی جاتی۔ یہ ایک دھوکہ ہے، یعنی برتھ ڈے کہا جا رہا ہے لیکن برتھ ڈیٹ منایا جا رہا ہے اور کئی رسومات ان میں آ گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو امت میں محفوظ نہیں رکھا تاکہ امت کفار کی مشابہت سے بچے، اور اصل حقیقی عمل جس کے ہر ہفتہ کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
انشاءاللہ خوب پیدا ہوگی، اس پر عمل کریں۔ جو شریعت میں ثابت نہیں اس کو شرعی کہنا یہ بدعت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ شریعت میں جتنا ثابت ہے ہم اتنے ہی پر عمل کریں، نہ ہم اپنی طرف سے ظنی تاریخ کو یقینی تاریخ بنائیں، نہ اپنی طرف سے عبادات بنائیں، بس صحیح سنت پر چلیں۔ یہی ہے مسنون میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسنون اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بدعات سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔